بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں محسن شہزاد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں موجود ہوں منصورہ میں جماعت اسلامی کے مرکز میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا پہلے تو شکریہ، آپ نے وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک انٹرویو میں اپنی ترچھی ٹوپی پہننے کا راز افشاں کیا تھا، تو وہ بڑا وائرل ہوا تھا۔ آج آپ دوبارہ ہمارے ناظرین کے لیے اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو کوئی راز نہیں ہے، جی، یہ تو میں گزشتہ عرصے سے ہی اس طرح رکھتا ہوں اور اب ایک عادت بن گئی ہے، جی، اس لیے کہ بچپن میں والدہ محترمہ نے ہی میرے سر پر ایسی ٹوپی رکھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسکول کے زمانے میں ایک عادت بن گئی، پھر وہ عادت پختہ ہو گئی، صحیح، اور اب اس عادت کی بھی تقریباً کوئی 50 سال تو ہو گئے۔ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آخر میں ایک دو سیاسی سوال بس کر کے تو پھر ختم کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ سے پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کا بھی رابطہ ہوا، زرداری صاحب بھی آئے، تو اگلے الیکشن میں آپ کس کا ساتھ دینے جا رہے ہیں؟ اگلا الیکشن تو جماعت اسلامی اپنے نشان کے ساتھ، ترازو کے ساتھ لڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن حکومت بننے کے بعد یہ کس ہمارے کا ساتھ؟ پاس تو جماعت اسلامی ایک سیاسی پولیٹیکل جماعت ہے، تو لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، مسائل پر بات کرتے ہیں، ہم ملنے جلنے سے، ڈائیلاگ سے کبھی بھی انکار نہیں کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جو پولرائزیشن ہے، جو انارکی ہے، جو نفرتیں ہیں، جو گالی گلوچ ہے، یہ ختم ہو جائیں، اور سیاست ذاتی دشمنیوں کا نام نہیں ہے، گالی گلوچ کا نام نہیں ہے کہ وہ آپ کی ماں کو یاد کر لے اور آپ ان کی بہن کو یاد کر لے، وہ آپ کے اہلیہ کے بارے میں اور آپ ان کی بیٹی کے بارے میں، یہ تو بہت گندی سیاست ہے۔ اس طرح گالی گلوچ کے اور گندی سیاست سے تو ہم پناہ مانگتے ہیں، جس طرح شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے تو ہر پاکستانی کو پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ مفادات کے اسیر ہے، یہ اپنی عشق میں مبتلا لوگ ہیں، اور ذاتیات کی سیاست ہے، ملک، قوم، دھرتی، عوام کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے۔ تو میں پھر کہوں گا کہ جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ لے گی انشاءاللہ تعالی اپنی نشان کے ساتھ۔ آپ نے بھی ترازو کو ووٹ دینا ہے، یہ عدل اور انصاف کا نشان ہے۔ اچھا سر، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ سیالکوٹ میں آج جو واقعہ پیش آیا، پی ٹی اے کا جلسہ تھا، نون لیگ کی حکومت نے اس پہ جو ہے وہ ان کے کارکنان کو گرفتار کر لیا، جلسہ نہیں ہو پا رہا، تو اس واقعے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پورا علم مجھے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے سیالکوٹ میں، کیا نہیں ہوا ہے۔ سر ان کا جلسہ روکنے کے لیے انہوں نے وہ پولیس اپنی بھیج دی، وہاں نہیں، پہ لیکن گرفتار آپ کر لیا۔ ادھوری بات کرتے ہیں نا جی، اگر آپ بات کرتے ہیں پھر تو سچی اور پوری بات کریں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ مسیحی برادری کی جگہ تھی، دوسرا موقف یہ ہے، تو اب اس میں غلطی کس کی ہے اور کیا کہے بندہ اب اس میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جلسوں پر پابندی نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہے، اس لیے پی ٹی آئی کا بھی کوئی پہلا جلسہ نہیں ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں کے جلسے تو جاری ہیں، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ اب تک کسی بھی جلسے میں اس طرح ہوا؟ رکاوٹ ڈالی گئی ہو، اس لیے کہ ہم خود جلسے کرتے ہیں، تو ہمارے راستے میں کسی نے اب تک رکاوٹ تو نہیں ڈالی ہے، دوسروں نے بھی اگر کی ہے تو رکاوٹ نہیں ڈالی گئی ہے۔ لیکن جیسا آپ نے خود بتایا کہ ایک مسیحی برادری کی جگہ ہے، جی جی، تو ظاہر ہے اگر آپ کسی کے گھر میں بیٹھک میں بیٹھتے ہیں تو ان سے اجازت لینا تو ضروری ہے۔ ایسے ہی تو جو خبروں میں اب تک بات آئی ہے کہ انتظامیہ نے انہیں کہہ دیا ہے کہ آپ مسیحی برادری سے اجازت لیں، تو ویسے جو اقلیتیں ہیں نا جی، وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا دباؤ ڈالتے ہیں، وہ زیادہ فیل کرتے ہیں، تو ان کے احساسات کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آپس میں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ تو خیر جاری رہے گا، لیکن اقلیتیں جس کو میں پاکستانی برادری کہتا ہوں، تو ان کے جو پراپرٹیز ہیں یا ان کی جو جگہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہی ہے کہ معاملہ یہاں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یورپ میں، مغربی دنیا میں، انڈیا میں، غیر مسلم ممالک میں اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے،
اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر باہر کی دنیا میں ہمارے مساجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جتنا زیادہ خیال یہاں رکھیں گے اقلیتوں کا، ان کو اعتماد دیں گے، تو یہ لوگ باہر جا کر آپ کی وکالت کریں گے کہ ہمیں آزادی ہے۔ اس کے نتیجے میں جہاں مسلمان بھی اقلیتوں میں ہیں اور ان کے مساجد ہیں، ان کے مدارس ہیں، لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے پابندی اور غیر پابندی سے ہٹ کر میں ملک کے تمام بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جہاں جہاں تمہارے پڑوس میں اڑوس میں غیر مسلم ہیں، اقلیت ہے، ان کی سیکیورٹی کا، ان کی عزت نفس کا، ان کے عبادت خانوں کا، ان کی جان اور مال کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔